بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز آج شیئر کرنی ہیں آپ کے ساتھ 3۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا سندھ میں گورنر راج لگانے کے تمام قانونی آئینی انتظامات مکمل ہو چکے ہیں؟ بہت ہی اہم سٹوری ہے۔ دوسری بات، نون لیگ اپنے اس موقف اپنے اس عمل سے پیچھے ہٹ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ ہم نے جنرل باجوہ کو توثیق ایوارڈ غلط دیا تھا۔ اس پہ بات کریں گے، ساتھ ہی اس کے یہ کریں گے اسی سٹوری کے ساتھ کہ جناب نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کیا ساری کی ساری نون لیگ کھڑی ہے؟ کچھ آپ سن رہے ہوں گے نا ایسی باتیں، اس پہ میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں گا۔ اور جناب تیسری سٹوری یہ کرنی ہے کہ کیپٹن صفدر پہ جس شخص نے مقدمہ کٹوایا، FIR کٹوائی، وہ کون ہے؟ وہ مدعی کون ہے؟ کن کی مدعیت میں یہ مقدمہ کاٹا گیا، یہ پرچہ کاٹا گیا؟ وہ ہیں کون؟ یہ بھی بڑے تہلکہ خیز انکشافات ہیں، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ آ جائیں جناب گورنر راج پر، گورنر راج والی سٹوری پر۔ طلعت حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، معروف صحافی ہیں، اور طلعت حسین صاحب کہتے ہیں کہ سندھ میں گورنر وفاق کی جانب سے سندھ میں گورنر راج لگانے کے تمام قانونی اور آئینی انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب لگتا کب ہے یہ نہیں معلوم، لیکن انہوں نے آفیشلز کے حوالے سے بتایا، لا آفیشلز کے، منسٹری آف لا وغیرہ، ظاہر ہے وہی ہوتے ہیں، تو ان آفیشلز کے حوالے سے بتایا کہ جب بھی ضرورت پڑی تو فوری طور پہ لگا دیا جائے گا۔ اچھا، میرا خیال ہے، میری پرسنل اسیسمنٹ ہے، وہ ابھی نہیں لگے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ان کو معلوم ہے کہ پھر پیپلز پارٹی مزید بفر جائے گی، بہت ہی وہ غصے میں آ جائے گی، کیونکہ ابھی تک تو بہت سوں کی یہ کوشش ہے نا کہ کسی طریقے سے PDM میں دراڑ پیدا کی جائے۔ جیسے کل مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ کیپٹن صفدر صاحب کی گرفتاری بھی اسی کا حصہ تھی، پھر وہ بعد میں ایکسپوز ہو گئے خود ہی، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو معلوم ہے میں نے کل اس پہ ویڈیو بھی بنائی۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب اور بھی بہت ساری کوششیں ہیں، ان کو ایک امید تھی کہ جناب چلیں پیپلز پارٹی، اب کل کے اس ساری صورتحال کے بعد پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں نون لیگ کے اور باقی PDM کے اور سب کے زیادہ قریب آئی ہے۔ اچھا، ابھی کیوں نہیں لگے گا؟ ابھی اس وجہ سے کہ کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے، یعنی مفاہمت سے، مزاحمت سے، کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو نون لیگ سے الگ کیا جائے، PDM کے اندر کوئی دراڑ پیدا کی جائے۔ لیکن تیاری اس لیے مکمل ہے، تیاری ہوگی مکمل، میں یہ نہیں کہتا، تیاری کافی عرصے سے مکمل ہے۔ جب یہ معلوم ہوگا کہ کسی قیمت پر پیپلز پارٹی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور جب یہ معلوم ہوگا کہ ان کا جو الٹیمیٹ آپشن، جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک لانگ مارچ جو اسلام آباد کی طرف اور ایک استعفے، وہ بالکل ہی ریڈی ہو گئے ہیں، یا ان میں سے ایک آپشن بہت ہی ہیوی ہو گیا ہے، تب اس کے بعد اس پر سوچا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد اس سارے کے سارے پروسیس کو اور ساری چیز کو ایگزیکیوٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، میں آلریڈی ایک ویڈیو کر چکا ہوں، آپ وہ دیکھ لیجئے گا، گورنر راج کیسے لگتا ہے، گورنر راج کیوں لگتا ہے، پاکستان میں کم از کم گزشتہ 20 سالوں میں گورنر راج کب لگا، کس نے لگایا، کس صوبے میں لگایا، کہ کون اس وقت حکومتیں کس کی تھیں۔ بڑی انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہے، میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ نے وہ بھی دیکھنی ہے۔ آ جائیں جناب دوسری سٹوری پر۔ محمد زبیر صاحب، جن کی آج کل بڑے چرچے ہیں جناب، وہ ترجمان بھی ہیں نواز شریف صاحب کے بھی، مریم نواز صاحبہ کے جناب، اور انہی کی تو ملاقات کا ہوا تھا کہ وہ جنرل باجوہ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ خیر، اب اپنا محمد زبیر صاحب نے کہا ایک TV شو میں کہ ہمیں جنرل باجوہ صاحب کی توثیق کے لیے ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا۔ آپ کو یاد ہے میں نے چند روز پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا، میں نے کہا نواز شریف صاحب کا بیانیہ بہت زبردست بیانیہ ہے، بہت ہی زبردست قسم کا بیانیہ ہے، اور بہت ہی اصولوں پر مبنی، آئین پر مبنی، عوامی خواہشات پر مبنی بیانیہ ہے، بالکل یہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو انہوں نے اپنی اور ملک کی اور عوام کی ساری مصیبتوں کا ذمہ دار جنرل باجوہ صاحب کو ٹھہرایا، اور نام لے کر، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اس سے بہت ساروں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ یار نام لے کے انہوں نے بتا دیا نا، اور نام بھی ایک دفعہ نہیں کو 1 درجن دفعہ نام لیا، ٹھیک ہے نا، اور کیوں لیا وہ میں اس پہ بڑی تفصیل سے ویڈیو کر چکا ہوں۔ اچھا، کیا پھر اس میں یہ ہے کہ کیا نون لیگ کے باقی رہنما
نواز شریف صاحب کے بیانیے کو اون کرتے ہیں یا ایسا نہیں ہے؟ جی ہاں، اندر کی خبر یہی ہے کہ اون کرتے ہیں۔ آپ سن رہے ہوں گے، آپ کچھ لوگوں سے سن رہے، میں نے کچھ چند روز پہلے ویڈیو کی اور میں نے کہا تھا کہ اب اگر وہ ساری کی ساری مصیبتوں کا ذمہ دار انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو قرار دیا ہے تو کم از کم چاہیے کہ وہ اپنی اگلی سپیچ میں اس پر تو قوم سے ضرور کہیں کہ جی یہ غلطی ہوئی تھی یا یہ غلط ڈیسیجن تھا اور ہمیں توسیع کے لیے ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جن کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں نا تو وہ تو توسیع سے پہلے ہوئی چیزیں ہیں نا، تو پھر توسیع کا ووٹ کیوں دیا، یہ ایک کوشچن ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ ان کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے غلط کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ترجمان کا جو موقف ہوتا ہے وہ انہی کا موقف سمجھا جاتا ہے، اسی وجہ سے مریم صاحبہ کا بھی موقف ظاہر یہی ہے۔ خیر، اندر کی خبر یہ ہے کہ جناب تمام کے تمام جو رہنما ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ میں نے متعدد لوگوں سے بات کر کے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور بہت ہی ذمہ دار لوگوں سے، مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ مریم صاحبہ خود کہہ چکی ہیں، مریم نواز صاحبہ، کہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ ظاہر ہے اتنے ہیوی بیانیے کا ہر کوئی وزن نہیں اٹھا سکتا، ان پہ کیسز بھی ہیں، لیکن ایک بات ہے نا، ان کو یہ تو اجازت ہے کہ آپ چلیں چپ کر جائیں، خیر ہے، ساتھ کھڑے رہیں، چپ کر جائیں۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت جو عوامی غیظ و غضب ہے، جو عوامی غصہ ہے، اس سے تو کوئی امکان نہیں کہ اس کو چھوڑ کے جانا پھر اس کا مطلب ہے کہ اپنے سیاسی موت پر دستخط کرنے کے مترادف ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں پھریں گے نہیں، ٹوٹیں گے نہیں۔ وجوہات ہیں نا بھائی، وجوہات ہیں، وہ پھریں گے اور ٹوٹیں گے کیوں نہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ کنٹرول ٹاور اب اتنا تو مضبوط نہیں ہے، اب ساری باتیں نہ پوچھا کریں نا سرکار، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، عوامی غصہ ہے، جو جماعت یا جو لوگ جماعت کے کو ادھر ادھر ٹوٹیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ بالکل ہی اپنی سیاسی موت پر دستخط کریں گے۔ لوگوں کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ جناب الیکشن آج ہوں یا کل ہوں یا پرسوں ہوں، کس نے آنا ہے، سرویز کمپلیٹ ہیں۔ پنجاب میں اوور ویلمنگ میجارٹی میں نون لیگ جیت رہی ہے، سندھ میں اوور ویلمنگ میجارٹی میں پیپلز پارٹی جیت رہی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ کہ سب کو پتہ ہے کہ پی میں یعنی خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی یاد رکھیے گا پوزیشن بہت سٹرانگ ہے، اور حالیہ کچھ ایونٹس نے تو اس پوزیشن اس گراف میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ یہ آپ لکھ کے رکھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب بھی وہ ہوتے ہیں تو۔ اس کے علاوہ جناب، کیونکہ آپ پتہ ہے کہ عوام کو پتہ ہے کہ جس نے بھی ادھر ادھر کلٹی ماری نا، یہی عوام ان کا جو حشر کریں گے نا، پی ڈی ایم سے جس نے بھی ادھر ادھر کلٹی ماری، یہ بالکل پکی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور وجہ ہے حکومتی حماقتیں، جیسے کل ہوا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کل ہوا، انہوں نے تو یہ سوچا پیپلز پارٹی پہ ڈال دیں گے، پیپلز پارٹی نے ایکسپوز کر دیا جناب کہ کس طریقے سے اپنا آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا، یہ بھی بتایا کہ اغوا کیا کس نے، رینجرز نے، یہ بھی بتایا کہ ان کو کس طریقے سے مجبور کیا گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات بھی اس کی مکمل ہو چکی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کے کہنے پہ ان کو تحقیقاتی رپورٹ بھی، اور جناب پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نے کہا ہے کہ اس کا جلد ہی بلاول صاحب تفصیل بتائیں گے، چاہے وہ پریس کانفرنس کریں، چاہے وہ ٹویٹ کریں، چاہے کچھ کریں، پھر بتائیں گے کہ ان کو کس طریقے سے آئی جی کو مجبور کیا گیا اور کس نے کیا۔ یہی تو بات ہے، اب پیچھے نہیں۔ اب میں نے آپ کو پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا، ایک جملہ، میں نے کہا اب یہ ٹوکری موندی نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیجیے گا دونوں طرف سے اس طریقے کی کشمکش ہے، حکومت کی طرف سے بھی، یا حکومت تو کیا، کنٹرول ٹاور کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی، اور کنٹرول ٹاور کے کچھ سیکشنز کی طرف سے، لیکن میں وہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ اب ساری باتیں اس طرح سے نہ پوچھا کریں جناب۔ کیپٹن صفدر صاحب کے خلاف آ جائیں جناب تیسری سٹوری پر، کہ کیپٹن صفدر صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ مقدمہ درج کرانے والا کون ہے، یعنی مدعی کون ہے، ٹھیک ہے نا، مقدمہ درج کرانے والا، ایف آئی آر درج کرانے والا کون ہے؟ ان کا نام ہے، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، ان کا نام ہے وقاص احمد۔ وہ بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں۔ تحریک انصاف کے ریپورٹڈلی بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، یہ صاحب ان کے بھانجے ہیں اور ان کے کوارڈینیٹر بھی ہیں۔ اور بتاؤں، ان پر بھی دہشت گردی کا پرچہ ہے، یہ بھی عدالت سے مفرور ہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہی ذکر کیا تھا نا، ٹھیک ہے نا، اور کہا تھا کہ ایسے مقدمات کے سارے مدعی ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں؟
اس سے قبل آپ کو یاد ہے بدر رشید صاحب، ٹھیک ہے نا، ہیرے ہیں، ہیرے سارے، لاہور میں انہوں نے غداری کا مقدمہ درج کروایا اور نون لیگ کے تمام رہنماؤں پر، وزیر اعظم آزاد کشمیر پر بھی، کوئی 3 ریٹائرڈ جرنیلوں پر بھی، اور بعد میں پتہ چلا کہ جناب وہ بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ ان پر بھی خود مقدمات ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ ان کی بھی بہت ساروں کے ساتھ تصویریں ہیں، باب رحمت سمیت، آصف غفور سمیت، سب کے ساتھ تصویریں ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے بھائی کہ کیا ریاست اشتہاریوں، مفروروں اور خطرناک مجرموں کو سیاستدانوں، صحافیوں اور عزت دار شہریوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے؟ ایسے مجرموں کا ریکارڈ کون رکھتا ہے؟ انہیں استعمال کون کر رہا ہے؟ یہ سوال آپ بھی کیجئے، یہ سوال میں بھی چھوڑے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔